السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو خوشخبری دوں کہ جو ہم نے اس سے پہلے والا پارٹ بنایا تھا، پہلا پارٹ ہم نے بنایا تھا اس ویڈیو کا عظمت والدین کے تعلق سے، تو آپ کو مبارک ہو کہ سیکنڈ پارٹ آج انشاءاللہ ہم آپ تک لے کے آئیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم نے حضرت کو بلایا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ فاضل الجامعۃ الغوثیہ عربی کالج اترولہ، تو تشریف لا چکے ہیں وہ۔ انشاءاللہ ہم ان سے اور آگے بات کریں گے عظمت والدین پر۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ہمیں کیسے ان کا ادب کرنا ہے، ان کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اور ان کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم بات یہ کریں گے کہ اگر کسی کے والدین انتقال کر جائیں تو کس طرح ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب کے تعلق سے ہم ان سے سوالات کریں گے، اپنے پیارے پیارے جوابات سے یہ نوازیں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹ بھی آئے تھے کہ حضرت سیکنڈ پارٹ کب آئے گا عظمت والدین کا، تو آپ کے لیے حاضر ہیں، تو بلاتے ہیں حضرت کو۔ یقیناً پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نے کافی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائی عظمت والدین کے حوالے سے، کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا واقعہ سنایا کہ وہ اپنی ان کے ایک عمل سے ان کی والدہ کو تکلیف ہوتی تھی، تو جب ان کا جا کنی کا وقت آیا، نزا کا وقت آیا، تو ان کو کیسی کیسی تکلیفیں سہنی پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد میں ان کی والدہ نے جب انہیں معاف کیا تب وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وصال کر گئے، سبحان اللہ۔ تو ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں ہم آج پھر ان سے سنیں گے۔ آپ لوگ چینل پہ بنے رہیے، تو مکمل آپ ویڈیو دیکھیے گا اور اپنی محبتوں کا اظہار کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا اور کامنٹ بھی کریے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں بلاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کی دوسری مرتبہ آئیے آمد ہوئی ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ شکریہ۔ اور ادھر میرے چینل پہ تشریف لانے کا بھی آپ کا شکریہ۔ تو حضور وہی موضوع ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک پارٹ بنایا اس کا عظمت والدین پر، اور سیکنڈ پارٹ کا آپ نے وعدہ بھی کیا تھا اور ماشاءاللہ آپ تشریف بھی لائے، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت بات یہ چل رہی تھی کہ عظمت والدین پر جیسے آپ نے پیاری پیاری گفتگو کی تھی کہ جب والدین زندہ حیات میں ہوں تو اس کے بعد میں ہمیں کیسے کیسے معاملات ان کے ساتھ کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ جہاں آپ کی بات ختم ہوئی تھی اس کے بعد میں کہ اگر کسی کے والدین میں سے کوئی انتقال کر جائے اور پھر ایصال ثواب کا سلسلہ چالو ہوتا ہے، تو ایصال ثواب ہم کس طرح کریں کہ ہمارے والدین، کیا ایصال ثواب ہمارے والدین تک پہنچتا ہے اور انہیں فائدہ بھی ملتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، تو اپنے پیارے پیارے جوابات سے مجھے اور میرے ناظرین کو نوازیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سن کے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگی اور آپ کے ناظرین کو بھی اچھی لگی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم عظمت والدین پہ لوگوں کو بات اچھی بھی لگتی ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جوش و خروش والی بات سنتے ہیں، لیکن جب اصلاح اعمال کی بات آتی ہے تو لوگ اب ایسی باتیں بہت کم سنتے ہیں۔ بہرحال آپ نے سوال فرمایا، بہت ہی پیارا سوال، کہ جن کے والدین دنیا میں نہ ہوں ان کے لیے کیا طریقہ ہے ایصال ثواب کا، جی یا وہ کس طریقے سے اپنے والدین کو خوش رکھیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جی خوش رکھنے کا والدین کو۔ تو میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ قرآن اور حدیث سے اس بات کو میں پوری طریقے سے واضح کروں، تاکہ آپ کو الحمدللہ آپ تو سمجھے سمجھائے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے پیارے ناظرین کو سمجھ میں آئے میری بات۔ تو میں قرآن اور حدیث پاک سے والدین کے عظمت کے متعلق بات کروں گا آپ سے اور آپ کے ناظرین سے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہوں تک نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ارشاد فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، ہم لوگوں کو درس مل رہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، کسی کی بھی پرستش نہ کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور اگر والدین مطلب ماں اور باپ، والدین کا مطلب یہ ہوا کہ ماں اور باپ، ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں ہوں تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی ایک بات اور ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ بہت باریکی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ اللہ پاک یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ جوانی میں بھی اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ ہوتا بھی ہے کہ جوانی میں بھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جوانی میں ماں اور باپ کو اف کہیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا انہیں جھڑپیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بڑھاپے کو، کیونکہ جب ماں اور باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے جوان ہوتے ہیں، صحیح، اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین الحمدللہ جوان ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ انہیں جھڑکو نہ، انہیں اف نہ کہو۔ تو یہ قرآن کریم سے ہے، متعدد جگہ آیت کریمہ آئی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں بے انتہا جگہ، بے انتہا مقامات پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ تھی قرآن پاک سے والدین کے بارے میں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ۔ تو الحمدللہ آپ نے سوال جو کیا ہے مجھے اس طرف آنا ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں جو پارٹ 1 بنا تھا اس میں عظمت والدین کے متعلق باتیں ہوئی ہے، کافی اچھی باتیں جی۔ تو اب ایصال ثواب کا طریقہ، جی، ایصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں؟ آج حاشیے ذہن پہ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے سے عوام میں یہ مشہور کر دیے کہ ایصال ثواب کرنے سے کچھ نہیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے مرحومین تک نہیں پہنچتا ہوگا، ان کے مردوں تک نہیں پہنچتا ہوگا، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ، ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا کہ ایصال ثواب سے ہمارے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کو میں نیکیاں پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کو میں ثواب پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، جو بہترین عمل ہو تم وہ کرو۔ پھر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، بہترین عمل کیا ہے ایصال ثواب کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، بہترین عمل یہ ہے کہ تم اپنے والدہ کے نام پہ کنواں کھدوا دو، سبحان اللہ، اس کنویں سے اہل مدینہ پانی پیتے رہیں گے، تمہاری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہیں پہ میں ٹھہر کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں کے نام سے کنواں کھدوایا جائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کو ثواب پہنچتا ہے، تو اگر ہم امام حسین کے نام کی سبیل اگر بنا کر کے لوگوں کو پلائیں گے تو کیا اس کا ثواب حضرت امام حسین تک نہیں پہنچے گا؟ بے شک۔ بہرحال یہ الگ ایک ٹاپک ہے، پھر میں اسی طرف آتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ کے نام پہ کنواں کھدوایا اور اس سے ان کی والدہ تک ایصال ثواب پہنچا، ان تک نیکیاں پہنچی۔ تو یہ تھی حدیث پاک سے کہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور اچھا عمل ہے۔ ایصال ثواب کا مختلف طریقہ ہے، مختلف عمل ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے ایصال ثواب کے تعلق سے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے، میں نے دیکھا، مجھے بہت پسند آیا کہ کس طریقے سے ایصال ثواب کرنا چاہیے، کس طریقے سے ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ مختلف طریقے آپ نے ماشاءاللہ بیان کیے۔ تو میں آپ کے ناظرین سے بہت مؤدبانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے چینل پہ جو بھی ویڈیو آئے اسے دیکھتے رہیں، کیونکہ جو دیکھے گا ویڈیو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک سے بالکل واضح ہو گیا کہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب ایصال ثواب کا مختلف طریقہ ہے، جیسے کہ اب یہ ہوا کہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں،
इस पे कोई क़ैद नहीं है कि सिर्फ पानी का कुआं खुदवा के ही इसाले सवाब किया जाए। उलमाए कराम ये भी बयान फरमाते हैं कि अगर रास्ते पे केले का छिलका पड़ा हुआ हो या पत्थर पड़ा हुआ हो और इंसान ये सोच करके कि मैं अपनी माँ के नाम पे इस पत्थर को हटा रहा हूँ, इस केले के छिलके को हटा रहा हूँ, तो उसका सवाब उसे भी मिलेगा और उसके वालिदैन को भी मिलता रहेगा। तो मुख्तलिफ तरीक़े हैं इसाले सवाब करने के, जैसे महफिल पाक का इनेकाद करके भी इसाले सवाब किया जा सकता है, भूखों को खाना खिला करके भी किया जा सकता है इसाले सवाब। उसके बाद जिसके जिस्म पे कपड़ा ना हो उसे कपड़ा पहना के भी इसाले सवाब किया जा सकता है। अलग अलग तरीक़े हैं, बस ये है कि तरीक़ा जो अपनाया जाए वो जायज़ तरीक़ा रहे इसाले सवाब का, वो जायज़ तरीक़ा हो इसाले सवाब का जो अपनाया जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारा जवाब दिया। और माशाल्लाह हकीकत में मेरे इल्म में ये इजाफा हुआ कि और भी मुख्तलिफ तरीके हैं इसाले सवाब करने के। जैसे आपने फरमाया, जैसे हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए और कुआं खुदवा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ऐ साद इब्न अबी वक़ास कि अगर अपनी वालिदा को इसाले सवाब करना चाहते हो तो उनके नाम से कुआं खुदवा दो। और उसके बाद में आपने ये भी फरमाया कि अगर जो रास्ते से पत्थर को या अजियत पहुंचाने वाली चीज़ को अगर कोई हटा दे और उसकी नीयत ये हो कि इसका सवाब मेरे वालिदैन को मिलेगा, तो यकीनन उसके वालिदैन को मिलता है। सुबहान अल्लाह, बहुत प्यारी प्यारी बात आपने कही। हज़रत मेरा ये भी सवाल है कि जैसे जो होते हैं वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं, उनकी औलादें गाफिल होती हैं, उनको ये अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक नहीं मिलती कि वो अपने माँ बाप के को इसाले सवाब करें, तो क्या उनकी वालिदैन की जो रूहें होती हैं तो क्या वो फरियाद करती हैं कि मेरे बेटे हमारे लिए इसाले सवाब किया करिए? इस हवाले से कुछ अगर आप इरशाद फरमाएं। माशाल्लाह, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। यकीनन रूहें घर पे आती हैं। इसकी मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि जैसे जुमा के शब में या जुमेरात के शब में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। जो रिवायतें मैंने पढ़ी वो ये है कि रूहें जुमेरात की शब आती हैं, अपने घरों पे आती है और उनसे फरियाद करते हैं कि तुम मुझे कुछ दो, तुम मेरे लिए इसाले सवाब करो, तुम मुझ तक कुछ पहुँचाओ। अल्लाह अकबर। वो अपने जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके अहलो अयाल होते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, वो उनसे कहती हैं, रूहें उनसे फरियाद करती हैं कि तुम मेरे लिए इसाले सवाब करो और मुझे कुछ दो। तो जिसके घर से जो इसाले सवाब करता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आगे बताऊंगा। और जो इसाले सवाब नहीं करता है तो रूहें इस तरीके से फरियाद करती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मेरे लिए इसाले सवाब नहीं कर सकते हो। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर रूहें तड़पती रही और अगर उन्होंने बद्दुआ कर दिया, क्योंकि उन्हें इख्तियार दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इख्तियार देता है कि तुम अपने हयात जो हयात में हैं उनके लिए तुम दुआ भी कर सकते हो, उनके लिए तुम बद्दुआ भी कर सकते हो। तो रूहें अगर खुश रहेंगी तो वो जो उनके हयात में हैं, जो उनके अहलो अयाल हैं, उनके लिए दुआ करेंगी, और अगर वो तकलीफ में हैं तो वो उनके लिए बद्दुआ करेंगी, वो उनके लिए बद्दुआ करेंगी। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने मरहूमीन के लिए हमेशा इसाले सवाब करते रहें, उनके लिए हम जो हमसे बन सके वो हम करते रहें। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम किया हज़रत ने ये बताया। अब हमें यहाँ पे एक सबक मिला, हमें सबक ये मिला कि जो परेशान रहते हैं, जो गाफिल, हकीकत में हज़रत कि जो गाफिल होते हैं इसाले सवाब करने से, वही ज़्यादा परेशान होते हैं। वो आप उनको देखेंगे पीर साहब के गले पड़े रहेंगे, पैर में गिरे रहेंगे, कोई हज़रत के पास जा रहा है, कोई जाली पीर के पास जा रहा है, हज़रत तावीज़ दे दीजिए, हज़रत दुआ कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तरह तरह की परेशानियां वो करते हैं। लेकिन अब ये सबक हमें ये मिला, हज़रत वही शख्स अगर अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करता है और वालिदैन उनसे खुश होकर अगर उनके लिए दुआएं करते हैं तो यकीनन ये बंदा कामयाब होगा, यकीनन इसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसलिए कि आपने पहले पार्ट में आपने कितनी प्यारी बात कही थी कि जो बोओगे वही काटोगे। पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम पहले पार्ट की लिंक रख देंगे। तो हजरत आपने पहले पार्ट में ये कहा था कि जो बोओगे वही काटोगे। तो जब हम बच्चे होते हैं, हम छोटे होते हैं, या कोई बंदा बच्चा होता है तो माँ अगर उसको तकलीफ होती है तो माँ बाप को तकलीफ होती है, माँ बाप उसकी तकलीफें दूर करते हैं। तो यकीनन अगर माँ बाप अगर विसाल कर गए, इंतकाल कर गए
اور اگر یہ زندہ ہے اور یہ تکلیف میں ہے تو کیا ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. اب یہ ایصال ثواب کر کے انہیں خوش کرے گا تو وہ انہیں دعائیں دیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی. ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اور بہت علم میں اضافہ ہوا. حضرت نے بہت پیاری پیاری بات کہی, تو ماشاءاللہ حضرت نے اپنے پیارے پیارے جوابات سے نوازا. آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ایصال ثواب کرنے کا حکم ہمیں معلوم پڑا, ایصال ثواب کرنے کے مختلف طریقے ہیں وہ ہمیں معلوم پڑا, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا کہ اے سعد ابن ابی وقاص, تم اپنی ماں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کنواں کھدوا دو. اور اس کے بعد میں حضرت نے یہ فرمایا اگر کوئی راستے سے اذیت پہنچانے والی چیز کو بھی ہٹا دیتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو جائے, والدین مرحوم کو جائے, تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب پائیں گے. تو ایسی پیاری پیاری باتیں ہم نے آج سیکھیں. تو اے میرے ناظرین, میرے ویورز, میرے سبسکرائبرز, اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں گے. اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریے اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. آپ نے اس پہلے پارٹ میں بہت اچھے اچھے کمنٹ کیے تھے, اور بہت سارے لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ سیکنڈ پارٹ کب آئے گا. تو اب ان کا انتظار ختم ہوا, سیکنڈ پارٹ ہم لے کر آ گئے ہیں. اور جس نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے, ڈسکرپشن میں لنک ہے, آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک الگ موضوع لے کر, اور انشاءاللہ اس میں بھی علم میں اضافہ ہوگا آپ کے. تو ویڈیو کو لائک کریے اور اپنا پیارا سا کامنٹ لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.